السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی بات مانا کرو اور اس کے رسول کی بات بھی۔ جب وہ تمہیں
کسی ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرے، اور جان لو یقیناً اللہ بندے کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی جان لو کہ تم سب نے اسی کی طرف اکٹھا کیے جانا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے اور فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر لبیک کہا کرو۔ استجیبو، استجابت کے معنی ہوتے ہیں بات ماننا، پہلے بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا اور پھر اسے ماننا، اس پر عمل پیرا ہو جانا۔ اور ایمان والوں کا تو شیوہ یہ ہوتا ہے، ایمان والوں کی پہچان اور علامت شعار یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کا تو بس ایک ہی کام ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف، ان کے فیصلے اور امر کی طرف بلایا جائے تو فوراً یہ کہیں سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے بات سن لی اور ہم نے اطاعت کر لی۔ شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ شراب اور تقدیروں کے تمہارے بنائے ہوئے تیر اور پانسے اور جوا یہ سب شیطانی عمل کی پلیدی ہیں۔ شیطان ان کے ذریعے تمہیں نماز اور اللہ کی یاد سے منع کرنا چاہتا ہے، تو یہ شیطانی کام ہے، بچ جاؤ ان سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب یہ آیات پڑھی کہ آخر میں اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ کیا تم باز آؤ گے، یہ جو کام اللہ نے حرام کر دیے ہیں کیا ان سے باز آؤ گے؟ بے ساختہ پکار اٹھے، اے رب انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ تو ایمان کی شان ہی یہ ہے، ایمان کی عظمت ہی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً لبیک کہا جائے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی، آپ کا چہرہ پر انوار بھی زخمی، اور آپ کے ایک کندھے پر شدید قسم کا زخم، اور جو باقی صحابہ تھے ان میں سے بھی زیادہ تر شدید زخمی تھے۔ ابو سفیان اپنی کارروائی ڈال کے میدان احد سے رخصت ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں ابو سفیان اور اس کے لشکر کے تعاقب میں نکلنا چاہیے، کیونکہ ابو سفیان کو وقتی طور پر مسلمانوں پر جو برتری حاصل ہوئی تھی اور فتح کی ایک شکل بنی تھی ابو سفیان کے لیے، ابو سفیان میدان جنگ سے فتح کے فائدے حاصل کیے بغیر نکل گیا ہے، ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اور حالت کیا، 70 لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہیں، مدینے کا ہر گھر اور ہر گلی سوگوار، اور جو آپ کے ساتھ صحابہ بچے کچے ہیں، آپ خود بھی زخمی، صحابہ بھی زخمی، اور بعض شدید ترین زخمی، چلنے کے قابل نہیں تھے۔ آپ نے کہا ابو سفیان کے تعاقب میں نکلنا ہے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ہم حاضر، ہم تیار۔ کسی نے آپ کو زمینی حقائق کا حوالہ نہیں دیا کہ اللہ کے نبی زمینی حقائق تو دیکھیں، آپ خود زخمی، ہم زخمی، 70 لاشیں بھی میدان میں ہیں، تو آپ ابو سفیان کے تعاقب میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں، مدینے میں کوہرام بپا ہے۔ سب نے کہا اللہ کے رسول ہم حاضر۔
جو زخمی تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے، بالکل نہیں چل سکتے تھے، دوسرے صحابہ انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. جہاں تھک جاتے تھوڑی دیر کے لیے انہیں زمین پر بٹھاتے، ذرا آرام کرتے، پھر انہیں کندھوں پر اٹھاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ساتھ شامل ہو جاتے. اللہ نے پھر ان کی تعریف کی ہے، فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا. کون ہے مؤمنین؟ الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس وقت مانا جب انہیں شدید زخم پہنچ چکے تھے، ان کے جسم زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ابو سفیان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے. تو ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں، لبیک کہیں، حکم آ جائے تو سمعنا و اطعنا کی تصویر بن جائے. تو اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول. سیدنا ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا کہ بات سنو، اور مجھے بلا کے آپ مصروف ہو گئے. میں نماز پڑھ کے فارغ ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں حاضر، آپ نے یاد فرمایا تھا. فرمایا میں نے تو تمہیں اس وقت بلایا تھا پہلے. عرض کی اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اور جب تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے فوراً لبیک کہا کرو. تمہیں تو نماز چھوڑ کے آنا چاہیے تھا. یہ ہے اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور اللہ کے حکم کی بھی، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں فوراً لبیک کہا کرو، فوراً لبیک کہو. اور یہ قرآن حقیقت میں سارے کا سارا یہ اللہ کی صدا ہے اور اللہ کی پکار ہے. اللہ قرآن مجید نے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ایمان والوں کو پکارتا ہے. کوئی 75 سے زائد مرتبہ، شاید 76 یا 77 مرتبہ قرآن میں یہ پکار بلند ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. اور اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو. اللہ انسانوں اور لوگوں کو پکارتا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، اللہ پکار رہا ہے. تو جب تمہیں اللہ پکارے، اللہ کا رسول پکارے، تو فوراً لبیک کہا کرو، اسی وقت بات مانا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اس دوران خطبے کے دوران کسی شخص کو آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اور یہ بات مسجد کے دروازے سے داخل ہونے والے ایک شخص نے، ایک صحابی نے سن لی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ وہیں جوتوں میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. آپ کی نظر پڑی کہ وہ جوتوں میں بیٹھ گیا ہے. فرمایا آگے آ جاؤ. وہ ایسے گھسٹتے گھسٹتے آگے آنا شروع کر دیا. فرمایا کھڑے ہو کے آگے آ جاؤ. وہ کھڑے ہو کے آگے آ گئے اور کہتے کیا ہیں کہ جب میرے کانوں نے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تو میری ہمت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھوں، میں وہیں بیٹھ گیا. اور جب آپ نے کہا آگے آ جاؤ تو یہی کہا تھا آگے آؤ، یہ نہیں فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کے آگے آ جاؤ. میں آگے آنا شروع ہو گیا. جب حکم ہوا کہ کھڑے ہو کے آگے آؤ، تب میں کھڑا ہو کے آگے آ رہا ہوں. یہ ہے استجابت، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، جب کہیں جب بلائیں اسی وقت اور اسی انداز سے ماننا. اور یہ شراب کی حرمت کی بات ہو رہی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو
شراب بھر بھر کے دے رہا تھا، جام تیار تھے، محفل میں لگی تھی، ابھی شراب کی حرمت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، بس مجلس تیار تھی، گرم ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ جام چھلک رہے ہیں، اس نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شراب کی حرمت کی آیات نازل ہو چکی، اور اس نے وہ آیتیں پڑھ کے سنا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچ جاؤ ان سے، چھوڑ دو ان کاموں کو۔ کہتے ہیں یہ آیات سنی تو اس کے بعد کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ شراب کے پیالے کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں کھڑے تھے، پولیس گشت نہیں کر رہی تھی، اور کیمرے کی آنکھوں سے دیکھے جانے کا بھی کوئی وہاں ڈراوا اور جھانسا نہیں تھا، بس اندر ایمان صادق تھا، سچا ایمان تھا، وہ ایمان جو اللہ نے خود یہ بات قرآن میں کہی کہ مومنوں کا تو کام ہی یہ ہے، ان کی شان، ان کا وتیرہ اور شعار یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پہنچے، انہیں بلایا جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ ہے، تو بے ساختہ یہی پکارتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی اور بات مان لی۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہو، جب تمہیں بلائیں، جب بلائیں فوراً، دیر نہیں کرو۔ اور ساتھ یہ بات بھی کہی جب وہ تمہیں بلائیں لما یحییکم، ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہو، زندہ کرنے والی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پکار، ہر دعوت، ان کا ہر امر، ہر فرمان اور اللہ کی ہر نہی، یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو، ان کے دلوں کو زندہ کرنے والی ہے، دلوں کو زندہ کرنے والی چیز ہے۔ قرآن اول سے لے کر آخر تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان پہلے سے لے کے آخری تک، وہ انسانوں کو اور انسانوں کے دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے اصل زندگی وہ ہے جو دل کی زندگی ہو۔ اگر انسان کا دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اگر دل زندہ نہیں تو پھر انسان زندہ نہیں، یہ مردہ لاشیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اے پیغمبر ما انت بمسمع من فی القبور، جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تم انہیں سنا نہیں سکتے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات یہاں کہی ہے، یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ تھا جو آپ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ یا پیغمبر جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے دل تھے جو مردہ ہو چکے تھے، اور یہ جسم ان کے دلوں کی قبرستان بن گئے تھے۔ یہ دل اگر مردہ ہو جائے تو یہ جسم اس مردہ دل کے لیے قبر بن جاتا ہے۔ مردہ انسان کو کہاں ڈالتے ہیں جی؟ قبر میں ڈالتے ہیں، قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ دل مردہ ہو گیا تو گویا یہ جسم اس دل کی قبر بن گیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے دل اندر سے مر چکے ہیں اور یہ جسم ان کی قبریں بن چکی ہیں، اے پیغمبر تم انہیں سنا نہیں سکتے۔ تو جو جس کا دل مر گیا وہ مردہ ہے، وہ مرا ہوا ہے، اور زندہ وہی انسان ہے جس کا دل زندہ ہے۔ اور یہ دلوں کی زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور حضرات ہمیں اپنے دلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ گھی بنانے والی کمپنیاں اور کوکنگ آئل بنانے والی کمپنیاں جب اپنے اشتہار چھاپتی ہیں تو اپنے گھی کی قدر و قیمت بتانے کے لیے کہ کتنا اچھا، کتنا پیور اور کتنا مفید ہے، وہ دل کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی دل کا مسئلہ ہے، یہ دلوں کا معاملہ ہے، اس لیے ہم نے دل کے معاملے کو اور دل کے امراض کو اور دل کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آئل اپنے کرم فرماؤ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بات ٹھیک ہے، یہ دل اس ظاہری زندگی کے لحاظ سے بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور روحانی زندگی کے لحاظ سے بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کی بڑی فکر ہونی چاہیے۔ اس دل کے بارے میں ہمیں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے کہ کہیں یہ دل بیمار نہ ہو جائے
اور یاد رکھیں حضرات، دل کی بیماریوں کا اگر علاج نہ کیا جائے، دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کا سخت ہو جانا یہ دل کی بیماری ہے. اور دل کی سختی کی علامت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو. قصہ آپ کے علم ہے، بڑی مشکل کے ساتھ بنی اسرائیل نے وہ گائے ذبح کی، گوشت کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگایا، وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بیٹھ کے کہا یہ سامنے سب سے زیادہ رونے والا میرا بھتیجا میرا قاتل ہے. وہ یہ کہہ کے مر گیا، پھر فوت ہو گیا. اتنے لمبے چوڑے امتحان سے گزرنے اور اس نتیجے کے سامنے آنے کے بعد بھی وہ لوگ کہنے لگے نہیں جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے کہ اس فلاں شخص نے قتل کیا ہے. اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں بتایا، لیکن بتا دیا کہ قاتل کون ہے. وہ اس کے باوجود مانے نہیں. جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. کیوں؟ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا، سمجھ لیں کہ وہ دل سخت ہے. نرم دلے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جن کے دل نرم ہوتے ہیں. اور اس سخت دل اور نرم دل کا فرق اگر معلوم کرنا ہے تو دیکھیں، ایک طرف پتھر ہیں، پتھر، پہاڑ، سنگ لاخ زمین اور وادی، اور ایک طرف نرم زمین ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ پتھروں میں سے سبزے اگا دے، پتھروں میں سے درخت پیدا کر دے، پہاڑوں کے اندر اللہ پورے پورے جنگلات اگا دی. اللہ کی شان ہے. لیکن ایک کسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، جب ہم نے ہل چلانا ہو تو کون سی زمین سازگار ہوگی؟ نرم زمین میں کام کریں گے یا پتھریلی زمین میں کام کریں گے؟ بتائیے ذرا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں اپنے ایک اولاد کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں گھاس کے تنکے کا نشان تک نہیں ہے، کیونکہ وہ پتھریلی زمین تھی، پتھر. اور ایک طرف نرم زمین. نرم زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، نرم زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، نرم زمین کو پانی لگایا جاتا ہے، نرم زمین میں کاشتکاری کی جاتی ہے، اور وہاں ساری محنتیں ہوتی ہیں نرم زمین کے اندر، کیونکہ امید ہے وہاں سے فصل تیار ہوگی، غلہ آئے گا، باغات تیار ہوں گے، کھیت پنپیں گے. لیکن پتھروں پہ محنت کون کرتا ہے؟ کیونکہ جو نرم زمین ہے اس میں زندگی کے آثار ہوتے ہیں، اور پتھریلی زمین میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے، وہ مردہ زمین ہے. جس کا دل سخت ہے وہ مردہ دل ہے، اور جس کا دل نرم ہے وہ زندہ دل ہے. اور دلوں کی نرمی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں کا واعظ کیا جاتا ہے تو وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو کر نہیں رہ جاتے، بلکہ قرآن ان کے دلوں کے راستے، ان کے کانوں کے راستے سے داخل ہوتا ہوا دل تک پہنچتا ہے. دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ دلوں پر یہ اثر ہوتا ہے اس قرآن کا کہ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے. تو جو قرآن کا واعظ قبول کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں قبول کرتا ہے، اس کا دل نرم ہے، اس کا دل زندہ ہے. اور جس پر قرآن کا واعظ اثر نہیں کرتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، اس کا دل سخت ہے، اس کا دل مردہ ہے. تو آج دیکھنا یہ ہے ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے. قرآن کا واعظ کتنا قبول کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا کتنا اثر ہوتا ہے. اور دل کے معاملے میں میں پھر عرض کروں، غفلت کام نہیں دے گی، سستی اور کاہلی کام نہیں دے گی. جس طرح کسی قسم کے ٹیسٹ کے دوران پتہ چل جائے کہ خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ رہی ہے اور دل کی شریانیں تنگ ہو رہی ہیں، تو کیا ایسا شخص آرام اور مزے کی نیند سوئے گا اور وہ اپنی نارمل لائف جاری رکھے گا؟ نہیں نہیں، فکر مند ہو جائے گا، بیوی پریشان ہو جائے گی، بچے پریشان ہو جائیں گے،
خدا اس کی اپنی نیند اس پر اجیرن ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. ڈاکٹروں کے پاس، معالجوں کے پاس ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور دن رات ایک ہی فکر، کیا کریں جی ہارٹ پیشنٹ ہے. اور دلوں کا معاملہ واقعی اتنا اہم ہے، اس کے سنجیدگی کے ساتھ اور اسے اخلاص کے ساتھ لینا چاہیے. کیوں؟ یہ دل وہ جگہ ہے جس پر میرے اور آپ کے رب کی نظر ہوتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. حضرات، ہمارا رب ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال دیکھتا ہے. تو بتائیے، جب ہمارا رب ہمارے دلوں کو دیکھتا ہو تو اسے ہم سے راضی ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ فیصلہ ہم کریں. ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ہمارے رب کی نظر ہمارے اعمال پر پڑتی ہو تو ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ ایسے اعمال جن سے وہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، یا ایسے اعمال جن سے وہ ناراض ہو جائے؟ جب اللہ کی نظر کسی بندے کے دل پہ پڑتی ہو اور اس کے اعمال پہ پڑتی ہو اور وہ اس کے عمل سے، اس کے دل سے راضی نہ ہو، ناراض ہو جائے، بتائیے اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے دل کی اور میرے عملوں کی جو حالت ہے، اگر ان سے رب ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ میں اپنے سر اور پاؤں تک سارے وجود کو دیکھوں، اپنے ظاہر اور باطن کو دیکھوں، اپنے دل دماغ کو ٹٹولوں اور اپنے آپ سے پوچھوں. ہر شخص پوچھے کہ کیا اس دل اور دماغ سے رب راضی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور کیا اس دل کو نرم دل کہیں گے یا سخت دل کہیں گے، یہ زندہ دل ہے یا مردہ دل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یہ جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے جس کا نام دل ہے. اگر یہ دل ٹھیک ہو تو سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں، اگر یہ دل خراب ہو جائے سارے کام خراب ہوتے ہیں. اگر دل اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا مرکز اور محور ہے تو اعضاء سے، ہاتھوں سے، نگاہوں سے، کانوں سے، قدموں سے، زبان سے وہ اعمال، وہ حرکات اور وہ چیزیں صادر ہوں گی جو اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں گی. اور اگر دل میں دنیا کی محبت ہوگی، اگر انسان کا دل دنیا کی محبتوں سے لبریز ہوگا تو پھر اسے رب کی رضا کی پرواہ نہیں ہوگی. وہ دنیا کو راضی کرے گا، اپنے من کو راضی کرے گا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اے پیغمبر، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ جس کے دل خواہشات کا مرکز اور محور ہوگا، خواہشات کا محل بن جائے گا، وہ خواہشات کا غلام ہوگا، خواہشات کا اسیر ہوگا، خواہشات کی پیروی کرے گا. تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم رب کے غلام ہیں یا خواہشات کے غلام ہیں؟ رب کے حکام آئیں ان کی پیروی کرتے ہیں یا خواہشات پہ جمے رہتے ہیں؟ اگر دل ٹھیک ہوگا تو حرکات ٹھیک ہوں گی، انسان کے فیصلے ٹھیک ہوں گے، انسان کے اقدامات ٹھیک ہوں گے. اور اگر دل میں فساد ہے، دنیا کی محبت ہے، اللہ کا ڈر نہیں، رشتہ داروں کا ڈر، برادری کا ڈر، باپ اور ماں کا ڈر، بیوی اور اولاد کا ڈر، معاشرے کا ڈر، اللہ کا ڈر نہیں ہے، جہنم کا ڈر نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں دنیا میں؟ کہتے ہیں جی رب نیڑے کے کسونا نیڑے. وہ کہتے ہیں کسونا نیڑے ہے، رب نزدیک نہیں ہے. وہ قیامت ہاں آئے گی کل، اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا. یہ دنیا تو گزاریں، دنیا تو نبھائیں، یہاں کی زندگی بھی تو گزارنی ہے. قیامت آئے گی، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی قیامت. جب ملک الموت آئے گا اور جب اس کے ساتھ عذاب کے فرشتے آئیں گے اور روح جسم کے اندر چھٹتی پھرے گی، جوڑوں کے اندر، کونوں کھدروں میں، اور وہ چہروں پر تمانچے ماریں گے، قبروں پر برد برسائیں گے، تو دیکھی جائے گی، پھر دیکھی جائے گی، جو ہوگی دیکھی جائے گی. وہ مار مار کے برا حال کر دے گے، پھر دیکھی جائے گی. اور جب قبر میں حساب کتاب میں انسان ناکام ہو جائے گا، سوالوں کے جواب میں ایک لفظ تک بول نہیں سکے گا، اور اللہ کہے گا اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اسے جہنم کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی ایک کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھول دو، قیامت تک اس آگ میں جلتا رہے گا، پھر دیکھا جائے گا.
جو ہوگا دیکھی جائے گی. یہ کیا دیکھا جائے گا؟ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور جسم پر کپڑا نہیں ہوگا, تن پہ کپڑا نہیں ہوگا, پاؤں میں جوتا تک نہیں ہوگا, اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی, اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کے سوا کہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہوگا, اور انسان ایک ایک بوند کو ترسے گا, ایک ایک نیکی کو ترسے گا, مارا مارا پھرے گا, ماں بیٹے کے پاس, بیٹا باپ کے پاس آئے گا, اور مارے مارے پھر رہے ہوں گے, نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے. پھر دیکھا جائے گا, جو ہوگی دیکھی جائے گی, یہی ہوگا. کتنے ہم بے وقوف ہیں, کتنے احمق ہیں, ہم سے بڑا آنکھ ناندیش کوئی نہیں. اللہ نے سچ فرمایا قرآن میں, انہ کان ظلوما جہولا, انسان بڑا عاقبت نا اندیش اور بڑا نا ترس ہے, اس نے اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا, انجام کی فکر نہیں, انجام سے غافل ہے. تو عزیزان محترم, دلوں کی فکر کرے, دلوں کی فکر. اللہ کہتا ہے جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائے اس بات کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے تو فوراً لبیک کہا کرو. اور قرآن و حدیث کی ہر بات زندگی دینے والی, دلوں کو زندہ کرنے والی ہے. جب دل زندہ ہو گئے تو انسان زندہ ہو گیا. اور یہ دلوں کی زندگی کا ایک فارمولہ, نسخہ میں بتاتا ہوں. وہ کیا؟ قرآن کی تلاوت. یہ دلوں کو زندہ کرنے والی چیز ہے. کیوں؟ جب قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے, اور نرمی ہی اصل میں زندگی کی علامت ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نرم زمین میں زندگی کے آثار ہوتے ہیں تو وہاں کاشتکاری کی جاتی ہے. سخت زمین میں, سنگلاخ وادی میں, پہاڑی علاقے میں, پہاڑ میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے, کیونکہ وہ سخت زمین ہوتی ہے. جہاں نرمیاں وہی زندگی کے آثار ہیں. تو قرآن دلوں کو نرم کرنے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا, اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. عرض کی اللہ کے رسول آپ کو سناؤں, آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے. فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں. سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی وہ کیا وقت ہوگا, کتنی سنگین گھڑیاں ہوگی جب ہر امت پہ ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا, اور سارے گواہوں کی گواہی کے لیے, اسے ثبت کرنے کے لیے آپ کو گواہ کے طور پہ لایا جائے گا. کیا سخت وقت ہوگا جب قوموں کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. نبی ہر قوم کا اپنی قوم کے بارے میں گواہی دے گا, اور ہر نبی کی گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. کہتے میں پڑھ رہا تھا, آپ نے فرمایا حسبک, بس کرو عبداللہ بس کرو. میں نے نگاہیں اٹھائیں, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے. جب قرآن دل نرم ہو تو پھر وہاں زندگی آتی ہے. قرآن زندہ کرتا ہے, قرآن نرم کرتا ہے دلوں کو. تو آئیے یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے, آئیے یہ صیام و قیام کا مہینہ ہے. ذرا اپنے دلوں کا جائزہ لیں, دلوں کی نرمی کا عالم کیا ہے. اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اور اللہ کے ذکر کے آگے یہ ذکر اللہ ہے. قرآن اللہ کا ذکر ہے. بتاؤ اللہ کے ذکر کے آگے, اور اللہ نے جو حق اتارا ہے, قرآن اتارا ہے, اس کے آگے ایمان والوں کے دلوں کی نرمی کا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ اللہ کا سوال ہے مجھ سے اور آپ سے. ہر شخص سوچے, پوچھے, اے فلاں اور فلاں, تجھ سے تیرا رب پوچھ رہا ہے, کیا قرآن کے سامنے اور جو حق اللہ نے اتارا ہے اس کے سامنے دلوں کی نرمی کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فضیل بن عیاض کا قصہ پہلے بھی سنایا تھا. وہ ایک گھر میں بڑا نامی گرامی چور, ڈاکو, لٹیرا ایک گھر میں داخل ہوا. قرآن کی آیت یہ سنی, گھر والا تہجد پڑھ رہا تھا, اور وہ آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا ایمان والوں کے دلوں کی نرمی کا ٹائم نہیں ہوا. بار بار پڑھ رہا ہے. فضیل کے دل میں اس قرآن کا بڑا اثر ہوا, اور کہتا ہے کہ وقت ہو گیا ہے. وہاں سے نکلا اور کہیں ایک جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں جا کے شامل ہو گیا. دل پریشان تھا, اور وہ لوگ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں. اور یاد رہا, دھیان سے رہنا, اس علاقے میں فضیل نامی بڑا ڈاکو ہے, اور وہ قافلے لوٹ لیتا ہے. یہ قافلے والے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں. فضیل ان میں جا گھسا, اور آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. اور فضیل سے بچنا بھی, فضیل بڑا معروف ڈاکو ہے اس علاقے کا,
قافلے یہاں سے گزرتے ہیں سلامتی سے نہیں جاتے. دل پشیمان ہوا فضیل، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ آج زبانوں پہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی. آج میں اور آپ بھی عزم کریں کہ یا اللہ یہ رمضان تھا اور آج 15واں روزہ ہے، یا اللہ وقت ہو گیا ہے، ہمارے دل تیرے سامنے جھک جائیں، تیرے قرآن کے آگے نرم پڑ جائیں اور دلوں میں تیرا خوف آ جائے. آج اپنے رب سے ڈر جائیں. جب ڈر جائیں گے تو یہاں ڈر گیا، کل قیامت کے دن اور قبر میں اللہ کی طرف سے آسانی ہوگی. تو بھائیو، اللہ ہمیں اپنی باتوں، اپنے حکموں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے زندہ فرما دے اور انہیں نرم کر دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.